ایک ہے کہ دو الگ ٹائپ کے ثواب ملتے ہیں. ایک ہے آپ کرو دین کی دعوت پہنچاؤ آپ کو ثواب مل گیا، اور دوسرا وہ ثواب کہ سامنے والا سمجھ گیا، عمل کرنے لگا، اسے عمل کر کے کتنا ثواب ملا، اسے محنت کر کے کتنا ثواب ملا، اتنا ثواب بتانے والے کو ملے گا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، ایک شخص کو ایک شخص کو ہدایت دے دے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. یعنی ہم یہاں کی مثال سے اگر سمجھیں کہ آپ کے گھر کے باہر بہت ساری مرسیڈیز گاڑیاں ہیں، رولز رائس بھاری گاڑیاں ہیں، ہاں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے ایک انسان کو ہدایت دے دے. ایک انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب ایک انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کی سب کی سب نیکیاں رک جاتی ہیں، الا من ثلاث، تین نیکیوں کو چھوڑ کر. تین نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. وقال تعالی فی کلامہ المجید، ادعوا الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ دعوت کیوں اور کیسے، اس متعلق انشاءاللہ پانچ باتیں دیکھیں گے. 5 باتیں کیوں، 5 باتیں کیسے. اگر آپ انشاءاللہ دھیان دیں گے تو تقریباً 10 کے 10 پوائنٹس آپ کو کم سے کم یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں مقصد کیا ہے ہمارا، جب حق بات جو ہوتی ہے، جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، جو سچی بات ہے، وہ بات انسانوں تک کیسے پہنچے گی؟ دین کی دعوت کے ذریعے پہنچے گی. اور اس متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت سارے اس متعلق بھی غلط راستے ہیں، جس سے ہدایت کی جگہ گمراہیاں پہنچتی ہے، غلط چیزیں پہنچتی ہیں، اور جس سے صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچتی. تو ہم انشاءاللہ آج کے خطبے میں یہ 5 باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں دعوت کیوں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں جاننے کی ضرورت کیا ہے، یہ کیوں جاننے کی ضرورت کیا ہے. دیکھو بھائی، ایک انسان ہے نا، دنیا میں اپنی زندگی جی رہا ہے. سب کی لائف دیکھو گے نا، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، سروس کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، فیملی لائف ہے، سب جیتے ہیں، کام دھام اپنا کرتے ہیں. ایک دن موت آتی ہے اور مر جاتے ہیں. یہ ہے زندگی. اب یہ زندگی تو ایسے ہی نکل جائے گی، لیکن اس زندگی میں کیا آپ کسی کی رہنمائی کا ذریعہ بنے؟ کیا آپ کسی کو راستہ بتانے کا ذریعہ بنے؟ حق بات کسی تک پہنچانے کا ذریعہ بنے؟ کسی کی زندگی کو بدلنے میں آپ ذریعہ بنے؟ نہیں بنے. یہ ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، جہاں ایک چیز ہوتی ہے کمفرٹ زون. کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے؟ بس میں اپنی لائف جیوں، میں اپنے کام سے کام رکھوں، میں اپنی زندگی گزاروں، میں کسی کی کیوں فکر کروں.
اب اگر کسی کو دین کی دعوت دیں گے، کسی کو کچھ بات بتائیں گے، کوئی مانے گا، کوئی شکریہ بھی ادا کرے گا، کوئی احسان بھی مانے گا، کوئی برا بھی مانے گا، کوئی ہو سکتا ہے منہ بھی بنائے گا. تو آدمی سوچتا ہے ارے میں کیوں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلوں کہ کوئی مجھ پہ منہ بنائے، کوئی مجھے اچھا یا برا کہے، تو میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر کیوں نکلوں. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے میں اپنی زندگی گزاروں بس، اکثر یہی سوچ ہوتی ہے. تو یہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے لیے چاہیے موٹیویشن، چاہیے ترغیب، کوئی رغبت پیدا ہو لوگوں میں، ان میں ڈر بھی پیدا ہو کہ نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہوگا. اسی وجہ سے ہم 5 باتیں انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ مقصد ہے. سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، آپ دیکھو گے قرآن اور حدیث میں آپ کو دعوت دینے کے 2 ٹائپ کے ثواب ملیں گے. 2 ٹائپ کے ثواب، یاد رکھو یہ بات. ایک وہ ثواب ہے جو مثال کے طور پر آپ نے دین کی دعوت آپ نے پہنچا دی ہے، سامنے والا مانا یا نہیں مانا، آپ کو اپنا ثواب مل گیا. ایک وہ ٹائپ کے ثواب، یعنی آپ نے بتا دیا، سامنے والا سمجھا نہیں سمجھا، آپ کو اپنا ثواب مل گیا. جیسے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو. اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف. وعمل صالحا، اور خود بھی نیک کام کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. سورہ فصلت سورہ 41 آیت نمبر 33. تو یہ کون سا اجر ہے کہ آپ نے پہنچا دیا. جو پہنچانے والے سے اچھی بات کس کی؟ سب سے اچھی بات اس کی. بات کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن سب سے اچھی بات کس کی؟ جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے. تو یہ ہے پہلے قسم کا اجر. لیکن یہاں پہ میں آپ کو سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کو 2 ٹائپ کے انعام ملیں گے. اب دوسرے ٹائپ کے سنیے. دوسرے ٹائپ کے انعام میں آپ کو جو پہلی حدیث سناؤں گا وہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر، جو خیر کا راستہ بتاتا ہے، فلہ اجر مثل فاعلہ، اسے کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. یعنی بتانے والے کو کیا ملے گا؟ کرنے والے کو کتنا ثواب ملا اتنا ثواب بتانے والے کو ملے گا. اب سوچو کرنے والے نے کچھ کیا ہی نہیں، 0 ملا کرنے والے کو، تو بتانے والے کو کیا ملے گا؟ اس کھاتے میں 0 ملے گا. ہاں وہ ایک کھاتا آ چکا ہے کہ آپ نے دعوت دی ہے تو آپ کو ثواب مل گیا. لیکن یہ جو دوسرا کھاتا ہے، دوسرا حساب، اس کے اندر کیا ہے؟ جتنا کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا بتانے والے کو ملے گا. تو جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز میں ایک ہوتا ہے فکس سیلری اور ایک ہوتا ہے کہ کمیشن، کہ جتنا سیل کیا اس پہ کمیشن. اچھا کمیشن کتنا چلتا ہے؟ کمیشن اگر آپ دیکھو گے انسینٹیو کے طور پر الگ الگ چلتا ہے. مثال کے طور پر اگر ریئل اسٹیٹ کا کوئی ایجنٹ ہے جو ریئل اسٹیٹ کا ڈیل کرا دیتا ہے، اس کو کمیشن کتنا ملتا ہے؟ 2% یا 1%، کہیں کہیں لم سم، کہیں 5% ہو سکتا ہے، کہیں پہ بہت زیادہ ہو. تو یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو خیر کا راستہ بتائے گا اس کو کرنے والے کا 2% ملے گا، 5% مل جائے گا. ایسا نہیں کہا. یہ آیا فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ فَاعِلِهِ، اس سے کرنے والے جتنا ثواب ملے گا. یعنی سامنے والے کو کر کے کتنا ثواب ملا اتنا ثواب بتانے والے کو مل جائے گا. یعنی ایک تو ہے ہماری خود کی نیکیاں جو ہم جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، نفس سے لڑتے ہیں، خشوع کے ساتھ کریں، قبول ہو جائے عمل. دیکھو عمل کئی بار آدمی اچھا کر لیتا ہے، پھر جا کے دوسروں کو دکھاتا ہے، دیکھو میں نے یہ کیا. اب دکھاوے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک، اس کا ثواب بھی نہیں ملتا ہے. بڑے شرک سے سارے گناہ، ساری نیکیاں کینسل ہو جاتی ہے. چھوٹے شرک سے وہ نیکی ہے نا وہ کینسل ہو جاتی ہے. چھوٹے شرک سے وہ نیکی کا ثواب نہیں ملتا جس کے اندر آدمی دکھاوا کر دے. تو وہ یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال میں تو کتنا سنبھالنا ہے. ایک تو کرو اچھی طرح سے، سنبھالو. لیکن میرے بھائیوں اپنے خود کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور نیکی ہے، اگر ہم کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ کمیشن ملے گا. تو میں چاہ رہا ہوں آپ یہ پہلا پوائنٹ 2 طریقے سے یاد کرو. ایک ہے کہ 2 الگ ٹائپ کے ثواب ملتے ہیں. ایک ہے آپ کرو، دین کی دعوت پہنچاؤ، آپ کو ثواب مل گیا. اور دوسرا وہ ثواب کہ سامنے والا سمجھ گیا، عمل کرنے لگا، اسے عمل کر کے کتنا ثواب ملا، اسے محنت کر کے کتنا ثواب ملا، اتنا ثواب بتانے والے کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف 2%.
تو چلیے یاد رکھنے کے لیے یہ پوائنٹ کو اس طرح سے یاد رکھ لیجئے، کمیشن، تاکہ ایک لفظ سے پورا پوائنٹ یاد آ جائے گا نا. تو کمیشن کتنا ہے؟ اگر پرسنٹیج میں سوچیں گے تو اس کا پرسنٹیج 2% نہیں ہے، 5% نہیں ہے، 10% نہیں ہے، یہ 100% کمیشن ہے. یعنی جتنا ثواب کرنے والے کو ملا اتنا ثواب بتانے والے کو ملے گا. اسی وجہ سے ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سمجھ جائے، وہ عمل کرنے لگے. کیونکہ وہ عمل کرے گا تو جیسے کاربن کاپی ہوتی ہے نا، ایک کاپی اوریجنل اس کو ملے گی، اس نے ثواب کیا، عمل کیا، اور جتنا اسے ملا اتنا آپ کو مل جائے گا. میرے بھائی قیامت کا دن ہوگا، کوئی نیکیاں اپنی دینے والا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کرنے والا ہے. باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. خود کی نیکیاں اور خود کے گناہ سب آپ کے ترازو میں. اور سوچو کہ یہ پہاڑ کے پہاڑ نیکیاں آپ کی ہو، جو آپ وہ لوگوں میں سے اگر بن جائیں. میرے بھائیوں، ہم سب بھائیوں کو ابھارتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال کریں، اور جو حق بات، صحیح بات، سچی بات آپ کو پتہ ہے وہ بات لوگوں تک پہنچاؤ. میرے بھائی جتنا پتہ ہے، کنفرمڈ ہے، وہی پہنچانا، لیکن پہنچاؤ میرے بھائی. اگر آپ پہنچانے والے بنو گے تو کل کوئی مدد نہیں کرے گا، اپنی نیکیاں نہیں دے گا، لیکن آپ کی خود کی نیکیوں کے علاوہ آپ کے پاس وہ کاپی فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ فَاعِلِهِ والی نیکیاں بھی ہوگی، کہ جو آپ راستہ بتا کر آئے ہو، لوگوں کو صحیح راستہ بتا کر آئے ہو، تو وہ ثواب جتنا انہیں ملا اتنا ثواب آپ کو ملے گا. کیونکہ ہوتا کیا ہے دین کی دعوت میں، جیسے بیٹری کا چارج ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ نے کسی کو اچھی بات بتایا، اس کے اندر جوش آ گیا، اس نے عمل کیا، اب تھوڑے دنوں بعد دیکھیں تو بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے. مطلب اس کی بیٹری ڈاؤن تو آپ کا ثواب کا سپلائی بھیگ بند، کیونکہ اس کو کچھ ملے گا تو آپ کو ملے گا نا. فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ فَاعِلِهِ، کرنے والے کو جتنا ملے گا اتنا بتانے والے کو ملے گا. اب کرنے والے کا 0 ہو رہا ہے، شروع پہ 100 پہ تھا، 100 سے 50 پہ آیا، 50 سے 10 پہ آیا، 10 سے 0 پہ آ رہا ہے. تو پھر اب آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، چلو پھر سے جا کے اس کو ریچارج کرتے ہیں. مجھے جو بات پتہ ہے میں اس کو بتاؤں، پھر سے اس کو ابھاروں، میں اخلاص کے ساتھ کروں، للہیت کے ساتھ کروں، دکھاوے کے لیے نہیں کروں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جذبہ ڈال دے، وہ عمل کرے اور مجھے ثواب ملے گا. تو میرے بھائیوں، یہ اسے 2 الگ پوائنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ کون سا کاؤنٹ کریں گے ہم؟ 2 الگ ٹائپ کے ثواب. اور دوسرا پوائنٹ کیا کاؤنٹ کریں گے؟ کمیشن. یہ دوسرے قسم کے ثواب کی ایک مثال ہے. دوسرے قسم کے ثواب کی ایک اور مثال بہت مشہور حدیث ہے، لیکن اس سے جو بات کہی جا رہی ہے اس پر غور کریے میرے بھائی. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، ایک شخص کو، ایک شخص کو ہدایت دے دے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. جو سرخ اونٹ ہوتے ہیں نا، جو لال قسم کے، لال نسل کے اونٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا فوٹو کہ بھئی ہر اونٹ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، اونٹ میں فرق ہوتا ہے. اونٹ کیا ہے؟ ریگستان کی کشتی ہے. اچھا اونٹ آپ کے پاس ہے، پورا ریگستان پار کر لو گے آپ. تو اونٹوں کی نسلوں میں جو سب سے اعلیٰ نسل ہوتی ہے وہ ہے سرخ اونٹ جو ہوتے ہیں. وہ سرخ جو لال ٹائپ کا ٹیکسچر ہوتا ہے، ان کا لال ٹائپ کی رنگت ہوتی ہے. وہ جو سرخ اونٹ ہے وہ آپ دیکھو گے بہت قیمتی اونٹ ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں بھی یعنی بہت ہی قیمتی چیز اگر کہنا ہے تو سرخ اونٹ. اب آج کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ آج کے زمانے کی جو سواری ہے، اکثر ہم لوگ کوئی اونٹ اور بیل گاڑی پہ تو نہیں چلتے ہیں، ہم لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں، کارز ہو، بائک ہو. تو گاڑی میں بھی فرق ہے نا، کہ ایک گاڑی ہے جو مان لیجئے کہ کم پرائس والی، کم بجٹ والی، بجٹ گاڑی، اور ایک ہے لگژری گاڑی کہ رولز رائس ہے یا کوئی بھاری گاڑی ہے. تو کوئی کہے بھائی فلاں آدمی کے پاس تو اتنی رولز رائس کھڑی ہے اس کے گھر کے باہر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. یعنی ہم یہاں کی مثال سے اگر سمجھیں کہ آپ کے گھر کے باہر بہت ساری مرسیڈیز گاڑیاں ہیں، رولز رائس بھاری گاڑیاں ہیں، ہاں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے ایک انسان کو ہدایت دے دے. ایک انسان آپ کے ذریعے. اب سوچو، یہ پہلی قسم کا ثواب آ رہا ہے، ذکر ہے، یا دوسری قسم کا ثواب ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ دوسری قسم کا ثواب ہے. لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، اگر اللہ تمہارے ذریعے ہدایت دے دے، ہدایت ملے گی تو ملے گا آپ کو. ہدایت ہی نہیں ملی تو گاڑی نہیں، سرخ اونٹ گئے. آپ نے کام کیے ثواب ملے گا، محنت کیے، بولے، بات کیے، بہترین بات آپ کی بات، آپ نے اچھا کام کیے ثواب ملے گا. ایک کھاتے کا ثواب ملے گا، جو دوسرا کھاتا ہے اس کا ثواب کب ملے گا؟
جب کسی کو ہدایت ملے گی آپ کے ذریعے تب یہ ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی تو نہیں، یہ کھاتے کا ثواب نہیں، دوسرے کھاتے کا ملے گا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، آدمی دعا کرتا ہے، اب آدمی کیا ہے، کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک بار بتانے سے نہیں سمجھتا آدمی، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے نا کہ سامنے والا بس سمجھ رہا ہے، بس دروازے تک آ گیا، پھر آپ چھوڑ دو گے تو چلے آئے گا۔ تو جو لوگ پہلی قسم کے ہی ثواب پہ نظر رکھتے ہیں وہ لوگ بولے میں نے تو میرا کام کر دیا۔ بھائی آپ کا کام کر دیا آپ نے، لیکن اگر وہ اندر تک آیا تھا، تمہارے ذریعے ہدایت مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہو جاتا تمہارے لیے۔ ہاں مطلب وہ ثواب تمہیں ملتے گیا۔ اب کیا ہوگا، آدمی کی نظر اگر اس دوسرے قسم کے ثواب پہ بھی ہو تو پھر کیا ہوگا، آدمی پوری کوشش کرے گا، پوری محنت کرے گا۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات سے نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اسے 2 باتیں بتایا جو مجھے معلوم تھا، اس کو اور باتیں سنائیں گے تو یہ شاید آئے گا، تو پھر آپ کسی اور کو لے آ رہے ہو سکتا ہے آپ ویڈیو دے رہے ہو سکتا ہے کوئی کتاب دے رہے ہو سکتا ہے کوئی درس میں بلا رہے ہو، اجتماع میں بلا رہے ہو، لیکن ذریعہ آپ بنے، اللہ کے پاس ہے لکھا ہوا، بھلے ہی کہ پروگرام کے ریکارڈ میں آپ نہیں دکھوں گے، وہ اجتماع میں کوئی مقرر ہوں گے، کوئی عالم ہوں گے، آپ نے لیکن لائے، کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ کے ریکارڈ میں تو ہے نا، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ہاں ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن آپ ذریعہ بنے نا تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ بھائی ایک آدمی بات سوچو کہ آپ کی بہت ساری بھاری گاڑیاں آپ کے گھر کے باہر، اس سے بہتر ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، کیونکہ گاڑیاں تو وہیں پہ کھڑی رہ جائے گی، آپ دنیا سے چل بسوں گے۔ لیکن اگر آپ ہدایت کا ذریعہ بنے تو پھر کیا ہوگا، اگلا پوائنٹ ہمارا آج کا چوتھا پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں نا، اس کا ثواب یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ بھئی صدقہ جاریہ کیا ہے؟ وہ ثواب کا کام، وہ نیکی کا کام جو جاری رہے تو وہ اس کا ثواب بھی جاری رہے گا۔ صدقہ جاریہ یعنی کام جاری ہوگا تو ثواب بھی جاری رہے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کرو اور سامنے والا آپ سے 10 گنا آگے بھی نکل جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو بہت آگے تک گئے، لیکن ان کو جنہوں نے انہیں بتایا تھا وہ کہیں پیچھے رہ گئے، لیکن یہ بہت آگے بڑھ گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حامل فقہ الی من هو افقہ من، بہت سے سمجھنے والے اپنے سے زیادہ سمجھنے والے کو بتا دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا گولڈن چانس بھی مل جاتا ہے کہ آپ خود 100 نیکی روز کر رہے ہو، لیکن آپ نے ایسے کو بتا دیا جو کل ہو سکتا ہے 1000 نیکی کرے گا، اور ذریعہ آپ بنے تھے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی چانس ملتا ہے۔ وہ آپ کام کریں گے تو آپ کو چانس ملے گا، اگر آپ منہ بند رکھیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے تو نہ سرخ اونٹ ملے گے آپ کو، نہ کمیشن ملے گا آپ کو، 2%، 10% نہیں، 100% والا کمیشن، لیکن 0 ملے گا کیونکہ بولتے ہی نہیں ہو کچھ بھی۔ ہاں نہ زبان، اس کی زبان سے بہتر کسی کی زبان، مطلب آپ کی زبان کیا زبان، بھائی جینا مرنا ایسے بھی جیتے مرتے ہیں، یہ ہے زندگی۔ ہاں ایسے ہی جیو گے، مریں گے، چلے آئیں گے، یہ ہے زندگی۔ یا کچھ کرنا ہے نیک کام جس سے مرنے کے بعد بھی ثواب ملے۔ تو آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی بہت مشہور حدیث کتاب الوصیہ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب ایک انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کی سب نیکیاں رک جاتی ہیں، الا من ثلاث، 3 نیکیوں کو چھوڑ کر۔ 3 نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، یہاں والے بھائی آپ لوگ آگے کی جگہ پہلے پر کریے، کیونکہ پیچھے والوں کو پھر جگہ نہیں ملتی، اور یہاں جگہ خالی ہے۔ ہاں یہاں آگے کی جگہ، اس طرف کی جگہ پہلے پر کریے۔ ہاں جی، آپ لوگ سب بھی آگے دیکھیے، جگہ ہے تو آپ کو اس جگہ میں ہونا چاہیے، اگر آپ کے سامنے جگہ ہے تو آپ کو اس جگہ میں ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو 3 باتیں ذکر ہے، ذرا غور سے سنو۔ جیسے مثال کے طور پہ سورۃ العصر، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، یقیناً انسان نقصان اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک کام کیے، ایمان لے آئے اور جو نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی،
اب بتاؤ سوچو، حق کی تلقین نیک عمل نہیں ہے کیا؟ جو عمل الصالح کا ذکر ہے وہ عمل الصالحات جو ذکر ہے نیک کام، تو نیک کام میں سے حق کی تلقین بھی تو نیک کام ہے. لیکن یہ الگ سے جب بتایا گیا ہے تو اس نیک کام کا خاص مقام بتایا گیا کہ سب نیک کاموں میں اس نیک کام کا خاص مقام بتایا گیا. اور وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین، تو حق کی تلقین بہت سی تلقینیں ہیں لیکن صبر کی تلقین اس میں سے ہی ایک ہے، لیکن اس کو الگ سے بتایا گیا ہے کیونکہ اس کا خاص مقام بتایا گیا ہے. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کریے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یوم یقوم الروح والملائکہ، اس دن جس دن الروح کھڑے ہوں گے، یعنی کہ جبریل امین اور فرشتے کھڑے ہوں گے. اب جبریل امین بھی تو فرشتے ہیں. جس دن جبریل کھڑے ہوں گے اور فرشتے کھڑے ہوں گے، تو باقی فرشتوں میں سے جب جبریل کو الگ سے ذکر کیا گیا، مطلب باقی فرشتوں میں جبریل کا خاص مقام بتایا گیا. اسی طرح وتواصوا بالحق کا خاص مقام عمل الصالح میں سے الگ سے بتایا گیا جب اسے الگ سے ذکر کیا گیا. اسی طرح صدقہ جاریہ، بھئی آپ کسی سے بات کرو، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف صدقہ، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدْقَةٌ، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث. اچھی بات کا حکم دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے. برائی سے روکنا کیا ہے؟ صدقہ ہے. اب آپ سوچو، جب اچھی بات کا حکم دینا بھی صدقہ ہے تو صدقۃ الجاریہ جو اس حدیث میں ذکر ہے اس کے اندر اچھی بات کا حکم دینا آ گیا نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین چیزیں جو ذکر کی کہ تین چیزیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، اس میں سے ایک صدقہ جاریہ، پھر دوسرے نمبر پہ اور علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اب یہ جو علم ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن باقی صدقہ جاریہ سے جب اسے الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے مطلب اس کا خاص مقام بتایا جا رہا ہے. باقی صدقہ جاریہ میں اس کا خاص مقام بتایا جا رہا ہے. پوائنٹ سمجھا؟ جیسے ایک بڑا ڈبہ ہے، ایک ہوتا ہے 3 ڈبے، یہ 3 ڈبے نہیں ہیں، یہ ایک بڑا ڈبہ ہے، اس کے اندر ایک خاص اسپیشل والا ایک ڈبہ ہے جو اس کے ہی اندر ہے، اور وہ اسپیشل والے ڈبے کے اندر ایک اور تیسرا ڈبہ ہے جو اس کے اندر ہے، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. کیونکہ آپ 50 لوگوں سے ہو سکتا ہے بات کر رہے ہو، لیکن جتنا آپ اپنی اولاد سے بات کرو، اولاد کو بتاؤ حق بات صحیح بات، تو جتنا بڑا صدقہ جاریہ وہ اولاد بنے گی اتنا بڑا صدقہ جاریہ باقی لوگ نہیں بنیں گے. اور باقی صدقہ جاریہ میں علم ينتفع به کا خاص مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ذکر کیا. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ کام کا خاص مقام اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے. میرے بھائیوں، ایک دن آئے گا جب ہم اس دنیا میں چل پھر رہے نہیں رہے ہوں گے، ہم اپنی قبر میں پہنچ چکے ہوں گے، لیکن اس دن بھی جب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کا ثواب رک گیا، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے، اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے، سب نیکیاں رک گئی، انقطع عنہ عملہ، سب نیکیاں رک گئی. لیکن ایک نیکی جاری رہے گی، وہ ہے صدقہ جاریہ. اور وہ صدقہ جاریہ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے الگ سے کیا ذکر کیا؟ او علم ينتفع به. اور تیسرے نمبر پہ کیا ذکر کیا؟ اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ ہم سب یاد رکھیں میرے بھائیوں، کل کی پلاننگ کرنا کہ وہ کمیشن رکنے والا کمیشن نہیں ہے جو آپ کی سانسیں جب تک چل رہی ہے تب تک کمیشن مل رہا ہے، جہاں سانس رکی کمیشن سٹاپ. ایسا نہیں ہونے والا. آپ کی سانس رک جائے گی، کمیشن اس کے بعد بھی ملتا رہے گا کہ آپ نے جن جن کو راستہ بتایا ہے وہ کام بعد میں بھی کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا ثواب بعد میں بھی ملتا رہے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی چیز ہے. چلیے اگلا پوائنٹ یہ کہ میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے ہم سب ایک سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں. دنیا کی زندگی ایک جد و جہد ہے، کوشش ہے. ہمارا دشمن ہے شیطان، انسان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. انسان کا نفس ہے، یہ دنیا کی زندگی چمک دھمک ہے، دنیا کی زندگی انسان کو کھینچتی ہے. 50 چیزیں جو گمراہ کرنے کے لیے ہیں. اب میرے بھائیوں یہ ساری چیزوں میں یاد رکھو، ہر جمعہ کو آپ ایک آیت جو سنتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کہہ دو، سیدھی سیدھی بات کہہ دو. تو امام ابن کثیر کہتے ہیں قولا سدیدا میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ حق اور سچائی والی بات لوگوں کو بتا دو. ایک ہے دنیا کی زندگی میں بھی آپ کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ سیدھی سیدھی بات کرو، سچی بات، صحیح بات، سیدھی سیدھی بات کرو، یہ اصول ہونا چاہیے. لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں بتاتے ہیں، بولتے ہیں ایک بات غور کرو
کہ سیدھی سیدھی بات میں خاص طور سے ایک چیز ذکر ہے، وہ ہے دین کی بات، حق بات، یہ بات بھی لوگوں کو بتاؤ۔ اگر یہ کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ جو اعمال میں کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں آنے لگتی ہے، اچھا خاصا انسان پھسلنے لگتا ہے، میرے بھائیوں جب اس کا تعلق دین کی دعوت سے ہونا تو اس کے اور ثابت قدم رہنے میں ذریعہ، یہ اس کے دین کے عمل میں اور مضبوط رہنے میں ذریعہ ہے، بار بار دین پہ آ کر جم جانے میں ذریعہ ہے، پھسلتا ہے انسان، بار بار کھڑے ہو جانے میں ذریعہ ہے۔ اگر آپ دین کی دعوت سے اپنا تعلق جوڑو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے یصلح لکم اعمالکم کہ اللہ تمہارے اس معاملے کو سالو کر دے گا، جو معاملہ ہے سیدھی سیدھی بات کرو گے تو تمہارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک تو وہ کوتاہیاں جو ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، ایک وہ ہے جو ہونے والے ہیں، جو ہو گئے وہ اللہ اسے معاف کرے گا، اور جو ہونے والے ہیں اس میں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ میرے بھائیوں آپ سب کو میں ابھارتا ہوں، زبان تو سب کے پاس ہے، خود کے بولنے کے لیے، خود کے حق کے لیے تو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کسی کا حق لے لو، پھر دیکھو وہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے، پھر تو بولے گا، لیکن اللہ کے لیے بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ اللہ کے لیے زبان کو استعمال کرو گے نہیں کرو گے؟ کسی کو حق بات بتانے میں ذریعہ بنو گے نہیں بنو گے؟ ایک آیت پتہ ہے تو ایک آیت۔ تو میرے بھائیوں یہ ہو گیا ہمارا آج کا 5واں پوائنٹ۔ ایک بونس چھٹا پوائنٹ بھی یاد رکھیے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے سب میٹھی میٹھی بات سے آدمی نہیں سمجھتا ہے، تو ایک وارننگ والی بات بھی شامل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اچھی باتوں کا حکم دے کر رہو گے، مطلب دینا، دے کر رہنا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا، روک کر رہنا، قَبْلَ أَن تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، نہیں تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا ہی قبول نہیں کرے گا۔ تفسیر ایک دوسری حدیث میں اس کی کامنٹری ملتی ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ اگر دین کی دعوت دینا چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایک ایسی سزا بھیجے گا کہ تم اللہ سے اس وقت پر، سزا کے وقت پر اللہ سے دعا کرو گے، اللہ اس سزا کو دور کر دے، تکلیف کو دور کر دے، پریشانی دور کر دے، فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا۔ کیوں؟ سزا کیوں آئی؟ تم حق بات کی تلقین کر نہیں رہے ہو۔ کوئی نبی و پیغمبر تو آنے والا نہیں ہے، انسان تو ہے، انسانوں کو راستہ بتانے والوں کی تو ضرورت ہے، اور تم اپنے کام سے کام رکھو گے، خود کی زندگی صرف جینا ہے، امت کا حصہ ہو، امت کا حصہ ہو، امت کے ہر فرد اس میں شامل ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، چاہے آج کتنا بھی لوگ آپ سے کہیں کہ ہر فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے تم روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، امت کا تو حصہ ہونا۔ سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت، بہت سنا ہوگا اپنے ساتھ کو۔ تو یہ چیز سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ امت کی خصوصیات جہاں پہ ذکر ہے وہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے کہ تم کرنا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوی ابن باز میں فتویٰ موجود ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ اگر دین کی دعوت دینے کے لیے وہاں پہ کوئی نہیں ہے، یہ فرض کفایہ کے اعتبار سے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر لوگ ہیں جو دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، برابر سے ہر ایک تک پہنچ رہی ہے، اگر ہے ایسا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے، سار الاسم جمیع، وہ گناہ سب پہ جمیعاً، سب پہ آ جاتا ہے۔ جو سار الاسم جمیعاً، جو گناہ ہے نا وہ سب کے سب پہ آ جاتا ہے۔ یعنی اگر مان لو سب کے سب مل کر ایسی ٹیم کو کھڑا نہیں کر سکتے جو دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے، ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، تو پھر سب کے سب ایک ایک فرد ذمہ دار ہے، ایک ایک فرد گنہگار ہے۔ سار الاسم جمیعاً، سب کے سب پہ گناہ آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی حقیقت ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، امت کا حصہ ہے، اور ضرورت تو ہے نا انسانوں کو کہ کوئی راستہ بتائے، کوئی حق کی تلقین کرے۔ انسانوں میں کتنے انسان ہیں سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی ایک بھلا آدمی نہیں ملتا ہے جس کے پاس ٹائم ہو کہ اپنے کام دھام میں سے تھوڑا ٹائم نکال کر کے 2 اچھی باتیں بول دے گا۔ ایسے ٹائم نکالنے والا کوئی ایک انسان زندگی بھر میں کئی لوگوں کو نہیں ملتا ہے، پوری زندگیاں نکل جاتی کوئی نہیں ملتا ہے۔ بھئی آپ بھی سوچو، خود کے بارے میں سوچو، ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے بتایا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو کسی ذریعے سے پتہ چلا ہوگا، لیکن اگر آپ کے لیے بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ارے یار کوئی ایک انسان تو ہوتا جو آ کے مجھے بتا دیتا، میں ماننے تیار ہوں، میں سمجھنے تیار تھا، مجھے کوئی ایک انسان بتا دیتا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن
ہم تو گنہگار بن رہے ہیں نا. اور یہ جو سزا کی بات ہے دنیا کی سزا کی بات ہے. الفاظ پر غور کریے. یہ حدیث ترمذی ابن ماجہ میں، یہ دونوں جو سندیں الگ الگ ذکر کیا، ابن ماجہ اور حدیث صحیح سند سے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ان اہم باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے. ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں پریشانیوں میں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في كلامه المجيد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.